درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن ولها جمع عن الإحصاء عددها ونأ عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثناء بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات پڑھیں محمد علیہ مجلس شہادت جناب ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آصف کربلائی صاحب کا ایصال ثواب، اور یقیناً اس ذکر سے بہتر کوئی ہمارے پاس چیز نہیں اپنے جانے والے کو دینے کے لیے. میں نے اس مجلس اعزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو ذکر کیا اور سرنامے میں قرار دیا، سورہ نجم کی شروع کی 4 آیتیں اور مشہور و معروف آیتیں، لیکن ان آیتوں کا جہاں اطلاق رسول خدا کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے، وہیں اس کا جو شان نزول ہے وہ اگر دیکھا جائے تو عقلاء کے لیے اور ارباب عقل و دانش کے لیے حیران کن بھی ہے. اور یوں کہیے کہ جب لکھنے والوں نے اس کا شان نزول لکھا تو واقعاً مسلمانوں کی عقل پر حیرت ہوئی کہ جو سوالات انہوں نے بعد بعثت خاص طور پر ہجرت کے بعد رسول سے کیے وہ یقین اور اطمینان کی صورت میں ممکن نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہوئے. قسم کھاتے ہوئے رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرے. ہوا یعنی لپکنا،
کسی کی طرف، گرنا کسی کی طرف. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ستارہ ایسا ہے کہ جس کی خدا قسم کھا رہا ہے، یا یوں کہیے آسان لفظوں میں، جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یا سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے نظر کر رہا ہوں، کہ خدا ہر ستارے کی قسم نہیں کھاتا، اسی کی کھاتا ہے جو کسی کے در پر نظر آئے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرے. اگلا جملہ جو پروردگار نے کہا، یوں کہیے کہ شہادت دی، گواہی دی، اور عجیب و غریب گواہی دی. خبر کے انداز میں پروردگار نے گواہی دی ہے، مسلمانوں تک خبر پہنچائی ہے اور مسلمانوں کے شبہ کو دور کیا ہے، کچھ لوگوں کے شبہ اور شک کو دور کیا ہے. اور ارشاد فرمایا، قسم کھانے کے بعد پروردگار نماز کا ذکر نہیں کر رہا. توجہ کیجئے گا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوان دوستوں سے مخاطب ہوں. قسم کھانے کے بعد خدا روزے کا ذکر نہیں کر رہا، قسم کھانے کے بعد خدا حج کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ ستارے کی قسم کھانے کے بعد فرما رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ ہی بہکا ہوا ہے نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے، سب سے پہلی حیرت کی بات تو یہ کہ پروردگار کو ایسی کون سی نوبت تھی کہ جس میں پروردگار نے ستارے کی قسم کھا کر اپنے نبی کے گمراہ نہ ہونے کی گواہی دی. وہ نبی جو آیا ہی توحید منوانے کے لیے ہے، وہ نبی جو آیا ہی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لانے کے لیے ہے، وہ نبی جو آیا ہی گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہے، وہ جو سبب کائنات ہے، وہ جو خلقت اول المخلوقات ہے، وہ جو سبب مخلوقات ہے، اس کے لیے خدا اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے نہ ہی بہکا ہوا ہے. اب اگر انسان یہ سوچے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے خدا نے کہا، تو تمام لوگوں کے لیے تو نہیں کہا. اور دیکھیں، خدا قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کسی کو یقین دلانا ہو. توجہ کیجئے گا، خدا اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مستغنی ہے، اور کئی بلند ہے کہ وہ کسی کو یقین دلائے. کوئی یقین کرے تب بھی اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہ کرے تب بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مستغنی ہے، وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے. لیکن اس کے باوجود خدا کیا ضرورت پڑی کہ یہ آیت قرآن میں رکھی گئی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ ہی بہکا ہوا ہے نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا، صاحبکم وما غوا، صاحبکم، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ خدا کا خطاب کافروں سے نہیں ہے. توجہ، خدا کا خطاب مشرکوں سے نہیں ہے، خدا کا خطاب لادینوں سے نہیں ہے، اور دائرے کو تنگ کیجئے، خدا کا خطاب مسلمانوں سے بھی نہیں ہے. ما ضل صاحبکم، صاحب کہتے ہیں صحبت کرنے والے کو، صاحب نکلا ہے صحبت سے. جو صحبت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس سے صحبت کرے اسے صاحب کہتے ہیں. اب واضح ہوا کہ خدا کا خطاب کس سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گھڑی ایسی آئی تھی جہاں پر صحابیوں کے دل میں یہ شک ہوا تھا کہ محمد اپنی مرضی سے کلام کر سکتا ہے. ابھی تو خدا نے یہ کہا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور یہاں تک خدا کی گواہی رکی نہیں، یہاں تک جملہ رکا نہیں، یہاں پر سورہ رکا نہیں، آیت رکی نہیں، بلکہ پروردگار نے پھر آگے ارشاد فرمایا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. ایک مرتبہ رسول کے راہ راست پر ہونے کی خدا گواہی دے رہا ہے نفی کے ذریعے. دیکھیں، دو طریقے ہیں نا، توجہ کیجئے گا، دو طریقے ہیں. یا تو میں کسی کی گواہی دوں نفی کے ذریعے، یا کسی کی گواہی دوں اس بات کے ذریعے. یعنی کسی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں وہ سچا ہے یا جھوٹا، میں کہوں وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ ایماندار ہے، وہ سچا ہے. میں نے گواہی دی ہے نفی سے. اگر خدا یہ کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تو نفی کی گواہی وہاں دی جاتی ہے جہاں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک آ جائے. مثلا آپ کسی کے لیے مشوش ہوں کہ فلاں شخص جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور میں یہ کہوں کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کا مطلب کہ سچا ہے. توجہ کیجئے گا، پروردگار یہ کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ ہی بہکا ہوا ہے
نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. یہاں تک اگر گواہی رک جاتی تو ممکن تھا کہ رسول اپنی مرضی سے کلام کر سکتے ہیں. اس لیے خدا نے آگے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ تو کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وحی نہ آ جائے. یہ تو کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وحی نہ آ جائے. اب یہاں پر دو تفسیریں علماء نے لکھی. علماء تفسیر نے دو تفسیریں یہاں پر آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. ایک تفسیر ہے اہل سنت کی اور ایک تفسیر ہے اہل تشیع کی. تفسیر اہل سنت میں امام جلال الدین سیوطی جن کی تفسیر کا نام ہے در منصور، بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول لکھا انہوں نے لکھا کہ جب رسول مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور رسول نے مسجد کو تعمیر کروایا تو اپنی ازواج کے جو حجرے تھے وہ مسجد کے ساتھ ہی بنوائے. تو اصحاب میں بھی یہ طمع ہوئی کہ ہم نبی سے قریب ہو جائیں گے، لہٰذا ہر صحابی نے اپنا حجرہ اور اپنا گھر نبی کی مسجد سے جوڑ کر بنایا، اور اس طرح بنایا کہ اس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ دوسری طرف کھلتا تھا مسجد کے باہر. اس طرح لوگوں نے گھروں کو تعمیر کروایا. اب رسول بھی خاموش تھے. یہ اگر اس چیز میں قباحت تھی جو کہ نظر آئی خدا کے حکم آنے کے بعد، اور نبی نے جو کیا وہ سب آپ کو معلوم ہے، چونکہ یہ تو ثابت ہے کہ قباحت تھی. اگر قباحت تھی تو یہ چیز دلیل بنے گی اس بات پر کہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. نبی نے پہلے دروازے بند نہیں کروائے، جب وحی آئی تب کہا کہ اپنے دروازوں کو بند کرو. اور یہ حدیث طرفین کے علماء نے لکھی کہ نبی نے فرمایا سد الابواب الا باب علی ابن ابی طالب، تم سب اپنے دروازوں کو بند کرو سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے. سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اچھا کیوں باقیوں کے دروازے بند کروائے؟ اب جن کے دروازے بند ہوئے وہ سب برے تھوڑی تھے، ان میں کچھ اچھے بھی تھے. تو نبی نے جو دروازے بند کروائے وہ کیوں کروائے؟ توجہ کیجئے گا، خدا کے حکم پر وہ دروازے کیوں بند ہوئے؟ بہت سے لوگ یہاں پر آشنا ہوں گے مسجد کے احکام پہ. توجہ کیجئے گا، مسجد کے جتنے احکام ہیں اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ مخصوص ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے، مرد ہو یا عورت. ایک حالت نجاست ایسی ہے جس میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. تو علماء نے لکھا کہ ایک وجہ جو دروازہ بند کروانے کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی کبھی بھی اگر بھولے سے بھی نجاست کی حالت میں مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجد نبوی کی بے حرمتی ہے. لہذا نبی نے سارے دروازوں کو بند کروایا. کیوں؟ تاکہ نبی کی مسجد نجاست سے پاک رہے. اب آپ کے حوالے اگلا جملہ، نبی کی مسجد نجاست سے پاک رہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ کائنات میں واحد سیدہ کا صحن ہے جو مسجد سے متصل ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. واحد جناب سیدہ کا صحن ایسا صحن ہے جو مسجد سے متصل ہونے کی حیثیت اور مسجد سے متصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور کسی کا صحن اور آنگن ایسا نہیں تھا کہ مسجد سے متصل ہو سکے. یہ واحد سیدہ کا گھر ہے جو مسجد سے متصل ہو سکتا ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کروں، لوگوں کو مسجد کی تمیز ہی اس گھر سے آئی ہے. لوگوں کو مسجد کے آداب ہی اس گھر سے پتہ چلے ہیں، اس گھر کے صحن اور دروازے سے پتہ چلے ہیں. لہذا جب رسول نے یہ حکم صادر کیا تو ایک صحابی رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دروازوں کا منع کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نبی سے آ کے کوئی اعتراض کرتا. حکم نبوی ہے، حکم رسالت ہے، کسی کی حیثیت نہیں تھی. لیکن ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، صحیح آپ نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے، اتنی اجازت دے دیں کہ ہمیں کھڑکی تو کھول لیں مسجد میں. رسول نے فرمایا قذب اللہ ذالک، خدا نے شدت سے اس کا انکار کیا. وہ چلے گئے. پھر دوبارہ آئے، یا رسول اللہ اگر کھڑکی نہیں تو ایک روشن دانی کھول لیں مسجد میں. رسول نے کہا کہ نہیں بھائی، خدا نے اجازت نہیں ہے. قذب اللہ ذالک، خدا نے اس کی اجازت نہیں دی، شدت سے انکار کیا. پھر وہ تیسری مرتبہ آئے، کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا سوراخ ایک بالشت کا اگر کھول لیں مسجد میں. رسول نے فرمایا سنو،
اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ ایک ابرو کی مقدار میں بھی تمہارے گھر میں کوئی سوراخ ہو تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا جنہیں داخل کیا ہے اللہ نے داخل کیا ہے، اور جن کو نکالا ہے اللہ نے نکالا ہے. داخل کرنے والا بھی اللہ ہے اور خارج کرنے والا بھی اللہ ہے. لہذا دروازوں کا حکم میں نے نہیں دیا. جیسے ہی ان رسول نے یہ کہا وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں میں کانم پوسی شروع ہوئی کہ رسول تو اہل بیت کی محبت میں جو منہ میں آتا ہے نعوذ باللہ بول جاتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا صاحب بہکا ہوا ہے نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک جب تک وحی نہ آ جائے. آپ نے غور کیا؟ اس کو محفوظ رکھیے گا. اب اہل تشیع کی جو تفسیر ہے اس کا حوالہ آپ کے حوالے. تفسیر البرہان امام ہاشم بہرانی کی، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم تفسیر، روایی تفسیر. انہوں نے لکھا کہ جب رسول بستر مرض پر تھے تو کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کون ہوگا جو آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوگا ہمارے درمیان اور آپ کے امر کو قائم کرنے والا ہوگا. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ایک شخص بستر مرض پر ہو، آپ اور مجھ میں اتنی جرت ہوگی کہ جا کر پوچھے کہ تم اگر مر گئے تو تمہاری وراثت کا وارث کون ہوگا؟ یہ سوء ادب ہے کہ مریض کے سامنے جا کے موت کی باتیں کی جائے. نہ جانے کیسے لوگ تھے کہ رسول ابھی بستر پر ہیں اگرچہ زندہ ہیں، پھر بھی اتنی جرت ہو رہی ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ چلے جائیں تو اس دنیا میں آپ کے بعد کون ہوگا؟ رسول نے جواب نہیں دیا. اگلے دن وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد کون ہوگا جو آپ کے امر کو ہمارے درمیان قائم کرے گا؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسرے دن آئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کون ہوگا جو آپ کے امر کو ہمارے درمیان قائم کرے گا؟ رسول نے فرمایا سنو، اذا کان غد نجم حبط نجم من السماء الى دار رجل من اصحابی فانظروا من ہوا. رسول نے فرمایا سنو، جاننا چاہتے ہو نا کہ تم میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، تو کل کا انتظار کرو. کل آسمان سے ایک ستارہ میرے صحابیوں میں سے ایک مرد کے دروازے پر اترے گا. آپ سلامت رہیے. جنہوں نے اس جملے کو اٹھایا، گلا ظاہر ہے ناساز ہے میرا، تو بھرپور طریقے سے آپ کے حوالے نہیں کر سکوں گا جملہ. آہستگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جملے میں وزن نہ ہو. ایک مرتبہ درود پڑھیں بآواز بلند. رسول نے فرمایا کل کا انتظار کرو. کل ایک ستارہ آئے گا آسمان سے اور میرے اصحاب میں سے ایک صحابی کے دروازے پر اترے گا. فانظروا من ہوگا، انتظار کرنا کہ وہ کون ہے، دیکھتے رہنا کہ وہ کون ہے، کس کے دروازے پہ وہ ستارہ اترتا ہے. اور پھر فرمایا فہو خلیفتی من بعدی، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. رسول نے فرما دیا. مسلمان وہاں سے چلے گئے. لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ سب کو یہ امید تھی کہ ستارہ ہماری چھت پر اترے گا، ستارہ ہمارے دروازے پر اترے گا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ رسول نے فرمایا کل کا انتظار کرو، ستارہ کل اترے گا. کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ ستارہ کس کے گھر پہ اترنا ہے؟ جب معلوم تھا تو بتا دیتے کہ ستارہ کس کے گھر پر اترے گا. کچھ یاد آیا آپ کو؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل علم دوں گا مرد کو. کیا رسول کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مرد کون ہے کہ جس کو علم ملنا ہے؟ تو پہلے ہی بتا دیتے کہ وہ مرد کون ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ علم کسے ملنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ کہاں اترے گا، تو یا رسول اللہ آپ پہلے ہی بتا دیں کہ ستارہ کہاں اترے گا. کہ نہیں، یہی تو دنیا والوں کو بتانا ہے. مسلمانوں کو انتظار اس لیے کروایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے علی کی وہ کون کون سی فضیلت ہے جس کی خواہش مند پوری امت مسلمہ رہی ہے. علم کی خواہش مند بھی امت مسلمہ،
ستارے کی خواہشمند بھی امت مسلمہ. لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ کیجیے گا، علم کی خواہشمند بھی امت اور ستارے کی خواہشمند بھی امت، لیکن حیرت کی بات یہ ہے نہ علم مل سکا نہ ستارہ مل سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل اترے گا ستارہ، بات واضح ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. اب جب کل آئی، توجہ کیجئے گا، جب کل آئی تو تمام کے تمام مسلمان اپنے گھروں کی چھتوں پر تھے اور ہر کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، اور سب کو یہ امید ہے کہ ستارہ ہمارے گھر پر اترے گا، ستارہ ہمارے گھر پر اترے گا، ستارہ ہمارے گھر پر اترے گا. روایت کا جملہ ہے کہ ستارے نے اپنی جگہ کو چھوڑنا شروع کیا اور جیسا آسمان میں جس جسامت میں تھا اسی جسامت میں آنا شروع ہوا اور سارے گھروں کو چھوڑ کر اس گھر پر اترا جس گھر پر جبریل بھی آ کر دستک دیا کرتے تھے. علی کے دروازے پر اترا. جیسے ہی علی کے دروازے پر اترا، لوگ نا امید ہو کر واپس گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے قد ظل ھذا الصاحب وغوا. یہ صاحب تو یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تو بہک گئے ہیں اور علی کی محبت میں جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. ابھی ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. تمہارا صاحب نہ ہی بھٹکا ہوا ہے نہ ہی بہکا ہوا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کلام ہی نہیں کرتا یہ جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے. تو یہ تھی قرآن کی وہ آیت. یعنی آپ نے غور کیا، شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تبلیغ اسلام کے اتنے عرصے بعد بھی اگر لوگ آ کر رسول سے یہ سوال کریں کہ یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، تو کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ مسلمانوں کو اتنے عرصے میں لسان مصطفیٰ پر اعتبار نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ آیت ضبط کر دی قرآن کے اندر اور نکالنے والے اس آیت کو نکال نہ سکے اور قیامت تک لسان مصطفیٰ پر مہر ہو گئی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبت کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے. تو کیوں خدا؟ اچھا دیکھیں، دو طریقے ہیں. یا تو کوئی عقیدہ عقلی طور پر ثابت ہو یا کوئی عقیدہ نقلی طور پر ثابت ہو. عقلی طور پر اور نقلی طور پر ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عقلی طور پر یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ کون ہوگا جو خدا کی وحی سے کلام کرے. عقل کہتی ہے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کلام کر ہی نہیں سکتے جب تک وحی نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ہدایت کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نقل آ کے کہتی ہے، یعنی قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ نبی کلام ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں یاد رکھیے گا، عقلی جو چیز ثابت ہو، اگر کوئی نص آ کر اسے ثابت کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ شدت زیادہ ہے، اس پہ شدت زیادہ ہے، اس کے اندر حصر زیادہ ہے، تاکید زیادہ ہے. تو کیوں خدا نے یہ تاکید لگائی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ؟ کیوں خدا نے یہ تاکید لگائی؟ توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ اس امت میں، اسلام میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ایک باپ اپنی بیٹی کی فضیلت میں کچھ کہے گا، نانا اپنے نواسوں کی فضیلت میں کچھ کہے گا، بھائی اپنے بھائی کی فضیلت میں کچھ کہے گا، اور شوہر اپنی بیوی کی فضیلت میں کچھ کہے گا. تو ضروری تھا کہ ایک ایسی نص قائم کر دی جائے کہ اگر کبھی محمد فاطمہ کے لیے کچھ کہیں تو وہ نص بن جائے.
اگر حسنین کے لیے کچھ کہیں تو وہ نس بن جائے، اگر علی کے لیے کچھ کہیں تو وہ نس بن جائے، کسی بیوی کی مدح میں کچھ کہیں تب بھی نس بنے، اور مذمت میں کچھ کہیں تب بھی نس بنے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ نے بیٹی کی محبت میں کہہ دیا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نانا نے نواسوں کی محبت میں کچھ کہہ دیا، بلکہ حق یہ ہے کہ کہنے والا رسول ہے اور وہی سے کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود رسول کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ نص کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کی آیت کا پروٹوکول رکھتا ہے۔ اب اگر نبی یہ کہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگرچہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت سے کم بھی نہیں ہے۔ اگر رسول یہ کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگرچہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت سے کم بھی نہیں ہے۔ اور اگر رسول یہ کہیں کہ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، مال خدیجہ و سیف علی ابن ابی طالب، نہ دین قائم ہوا اور نہ ہی مستقیم ہوا مگر یہ کہ دو چیزوں سے، یا تو خدیجہ کا مال یا علی کی تلوار ہے۔ یا تو خدیجہ کا مال یا علی کی تلوار۔ اب خدیجہ کے مال پر تو میں ابھی آتا ہوں، لیکن سیف علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ غور سے سمجھیے گا اس جملے کو جو رسول نے فرمایا ہے۔ رسول نے فرمایا دو چیزوں سے دین قائم ہوا ہے اور مستقیم ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر بزرگ بیٹھے اور لفظوں کے فروق کو سمجھنے کے لیے میرے لیے ان کی سند کافی ہوگی۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا مقام دینی کہ دین قائم نہیں ہوا، رسول نے فرمایا مقام ولا استقام دینی، نہ دین قائم ہوا اور نہ ہی مستقیم ہوا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیں ترجمہ یوں ہوگا کہ نہ میرا دین کھڑا ہوا نہ ہی کھڑا رہا۔ توجہ کیجئے گا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو اور استقام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو۔ دین کا صرف کھڑے ہونا کافی نہیں تھا، قیامت تک کھڑا رہنا ضروری تھا۔ اب کیوں ضروری تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہ اتنی سامنے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کسی اور مثال کی۔ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی موومنٹ ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، اس کو چلانے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پاور اور ایک پیسہ، مال۔ اگر دونوں میں کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو موومنٹ چل نہیں سکتی۔ عام دنیا کی موومنٹ چلانے کے لیے تو یہ دو چیزیں چاہیے، اور وہ موومنٹ جیسے قیامت تک جانا ہے اس کے لیے اگر پاور استعمال ہوگی تو وہ بھی قیامت تک سب سے بڑی پاور ہونی چاہیے، اور جو مال استعمال ہوگا وہ بھی قیامت تک سب سے بڑا مال ہونا چاہیے۔ آپ سلامت رہیے۔ تو دین ہے دین مصطفیٰ اسلام، قیامت تک اسے چلنا ہے، اور اس کو قیامت تک چلنے کے لیے جو پاور چاہیے وہ علی کی تلوار کے علاوہ مل نہیں سکتی، اور جو مال چاہیے خدیجہ سے زیادہ خالص مال کسی کا ہو نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ یاد رکھیے گا، آپ کی بیان میں، آپ کے عمل میں، آپ کی موومنٹ میں، آپ کے ادارے میں، آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی بھی چیز ہو، ایون کہ اگر انسان اپنا گھر بھی تعمیر کر رہا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا عمل دخل ہے۔ آج آپ اس فرش اعضا پہ بیٹھے، ایک روحانیت محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ایک ایک اینٹ پر جو مال لگا ہے وہ خالص ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ یعنی کسی بھی چیز کو بننے کے لیے خالص چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عمارت کے مال میں ملاوٹ آ جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ دین آج تک اپنے قدموں پہ کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خالص مال خدیجہ تھا اور کوئی مال ہی نہ تھا۔
جتنا خالص مال خدیجہ. اور سیف علی ابن ابی طالب، وہ پاور علی ابن ابی طالب کی، وہ بہادری علی ابن ابی طالب. دیکھیں رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کی چلتی ہوئی تلوار دین کو بچائے گی، یہ نہیں کہا رسول نے. رسول نے کہا سیف علی ابن ابی طالب، علی کی تلوار. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تلوار چلے تب بھی دین بچائے گی، تلوار نہ چلے تب بھی دین بچائے گی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، جملہ آپ کے حوالے کر دیا. اگرچہ میری آواز اتنی نہیں ہے لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تلوار چلے تب بھی دین بچائے گی، تلوار نہ چلے تب بھی دین بچائے گی. اب سمجھ میں آیا 25 سال پہلے جو تلوار چلی اس نے بھی دین بچایا، اور 25 سال میں جو تلوار نیام میں رہی اس نے بھی دین کو بچایا، اس نے بھی دین کو بچایا. علی کی تلوار. یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تلوار مطلقاً علی کی دین کو بچانے کے لیے ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس تلوار کی طاقت کیا ہے، اس تلوار کی حیثیت کیا ہے، تو رسول فرما رہے ہیں کہ ضربۃ علی یوم الخندق. عربی قاعدے کے مطابق یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ علی کی ایک ضرب، کئی نہیں، ایک ضرب. ایک ضرب کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ضرب ہو سکتی. خیبر کی ضرب نہیں، خندق کی ضرب، خیبر کی ضرب نہیں، احد کی ضرب نہیں، بدر کی ضرب نہیں، خندق کی ایک ضرب. اور ضرب کسے کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا. ضرب کہتے ہیں جب آپ کا یہ ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، اسے کہتے ہیں ایک ضرب. توجہ کیجئے گا. آپ نے غور کیا کائنات علی کے اوپر سے نیچے آتے ہوئے ہاتھ کا مقابلہ نہ کر سکی، علی کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کا مقابلہ کیا کرے گی؟ یہ ہے علی کی ایک ضرب. اور پھر جب آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد، امام نے فرمایا کہ جب امام سے پوچھا گیا نا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، امام سے پوچھا ثقلین سے کیا مراد ہے؟ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے، روایت کی ذمہ داری کے ساتھ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا انا من الثقلین، اس ثقلین میں جعفر صادق بھی آتا ہوں، اس ثقلین میں جعفر صادق بھی آتا ہوں. کون ہے جعفر صادق؟ جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے. جب کسی نے آ کر پوچھا نا کہ مولا یہ عصا کس کا ہے، فرمایا یہ رسول کا عصا ہے، فوراً آگے بڑھا رسول کے عصا کو چومنے لگا. تو امام نے فرمایا عصا کو چومتا ہے، یہ جلد بھی رسول کی ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جایا نہ ہونے دیجیے گا. عقل کے اندھوں، جب علی کا اپنا بیٹا علی کے برابر نہیں آیا تو آج کا مولوی علی کے برابر کیا آ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سیف علی ابن ابی طالب. دیکھیں اسلام میں علی کی تلوار، یہ تو واضح ہے. مال خدیجہ رسول نے کیوں کہا، اس پر آپ کو مجھے روکنا ہے. مال خدیجہ کیوں کہا؟ عجیب و غریب تعویل ہے، عجیب و غریب جملہ ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مال خدیجہ کیوں کہا رسول نے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سے خالص ترین مال کوئی نہیں تھا، اور یہ مال بعد میں لگا. اس سے پہلے کس کا مال تھا؟ سب جانتے ہیں حضرت ابو طالب کا مال تھا. یعنی یوں سمجھیے کہ رسول اس دنیا میں آئے تو لوگوں نے ابو طالب کا ولیمہ کھایا، دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو ابو طالب کا پیسہ، نمک. ایک عرصہ تو یہ امت خود کافر کے نمک پر پلتی رہی. توجہ ہے آپ حضرات؟ لیکن پھر بھی خود رسول خدا نے، خالص ترین مال تو حضرت ابو طالب کا بھی تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، پھر بھی رسول خدا نے مال خدیجہ ہی کیوں کہا؟ توجہ کیجئے گا. مال خدیجہ کیوں کہا؟ شاید امت کو یہ بتانا ہو کہ تم قیامت تک ہمارے گھر کی عورتوں کا نمک حلال نہیں کر سکتے، مردوں کا احسان کہاں سے چکاؤ گے؟ تم
عورتوں کا احسان نہیں چکا سکتے، مردوں کا احسان کہاں سے چکاؤ؟ مال خدیجہ، یہ دین قائم ہے قیامت تک جناب خدیجہ کے مال پہ۔ روایات ہیں، ایک نہیں کئی روایات ہیں، اور روایت کرنے والی بھی رسول کی اپنی زوجہ کہتی ہیں کہ جب بھی خدیجہ کا ذکر آتا تھا رسول اچھے کلمات سے خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهَا، اور خدیجہ کے اوپر ثنا کیا کرتے تھے، جناب خدیجہ کی ثنا کیا کرتے تھے۔ یہ زوجہ کا جملہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا، بہت حساس روایت ہے، بہت سی چیزیں حذف کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ رسول گھر میں داخل ہوئے تو ہاتھوں سے لہو کے چند قطرے ٹپک رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ لہو کیسا ہے؟ کا گوسفند کو ذبح کیا تھا، اس کا کچھ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے طنز میں یہ جملہ کہا، طنز میں، ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ تو کوئی عورت زمین پر ہے ہی نہیں۔ یہ جملہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر خدیجہ کے علاوہ تو کوئی عورت ہے ہی نہیں، کوئی اور زوجہ ہے ہی نہیں آپ کی۔ انہوں نے طنز میں کہا تھا، رسول، روایت کا جملہ ہے کہ رسول کو غضب آیا اور رسول نے کہا صحیح کہتی ہے تو، خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی کہاں۔ اس سے زیادہ مخلص، اس سے زیادہ وفادار، اور خود رسول کا جملہ ہے کہ خدیجہ جیسی زوجہ اللہ نے مجھے کوئی اور دی ہی نہیں۔ اور جب یہ جملہ جس نے کہا تھا نا، اس سے رسول نے کہا کہ سنو، جب تمہاری قوم نے میری تکذیب کی تھی سیدہ خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا، جب تمہاری قوم نے میرے اوپر اپنا مال روک لیا تھا، جب خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے نوازا تھا۔ اور اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آہستہ کہوں گا، سن لیجئے گا بس۔ ایک مرتبہ غضب میں آ کر رسول کہنے لگے، اور یاد رکھو تم مجھے کوئی اولاد نہ دے سکی، خدیجہ ہے جس سے میری نسل چلے گی۔ یقیناً جناب خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول کو جو غم ہوا وہ تو ہوا، لیکن اس کے علاوہ یہ جملے زیادہ پریشان کرتے تھے رسول کو کہ کوئی کہہ دے کہ آپ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، لگتا ہے خدیجہ کے علاوہ کوئی خاتون ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں وہ اسلام کہ جس کی رگوں میں خدیجہ کا نمک دوڑ رہا ہے لہو بن کر، اگر اس اسلام کے مسلمان رسول کو خدیجہ کے نام پر تانے دیں تو اس رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب توجہ کیجئے گا، اس مرحلے پر جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینہ وہ یہ بات جانتے ہیں، جو مسجد الحرام ہے، جو کعبے کے ارد گرد جو اطراف میں دیواریں بنی ہوئی ہیں، اس کے بالکل باہر جناب خدیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ گئے ہیں اور جو لوگ جگہ کو جانتے ہیں وہ آپ کو تشخیص کر کے بتا سکتے ہیں۔ وہاں سے لے کر غار ثور تک کا کتنا فاصلہ ہے آپ سب کے علم میں ہے، اور یہ نہیں کہ پہاڑ تک، بلکہ غار ثور جنہوں نے دیکھا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے غار ثور، پہاڑ کی چوٹی پر، بالکل چوٹی پر۔ صحت مند ترین آدمی بھی جائے تو اس کی سانس پھول جائے، ہانپ جائے بری طریقے سے۔ روایت کا جملہ ہے کہ روز اپنے گھر سے کھانا بنا کر پیدل رسول کے پاس جایا کرتی تھی غار ثور تک۔ اب توجہ کیجئے گا، جہاں پہ جتنے سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، بایولوجیکل فیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ واقعہ پڑھیں تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ خدیجہ خود نہیں جاتی تھی بلکہ خدا بھیجتا تھا تو جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج آپ کے اور میرے پاس جو دین آیا ہے اتنی آسانی سے آ گیا، اتنی آسانی سے آ گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول کے قدموں میں اپنا سارا مال نچھاور کر دیا، سارا مال۔
کسی نے آ کر بتایا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہ آج رسول خدا اپنی سواری پر نکلے، کیا حسن و جمال تھا، کیا ہیبت تھی، کیا وقار تھا۔ جناب خدیجہ نے فوراً کہا کہ تم نے جس طرح بولا ہے، اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک ناقہ نکالو اور میرے رسول پر صدقہ کر دو۔ ایک یہ بیوی ہے جو اونٹ کو رسول پر صدقہ کر رہی ہے، اور ایک وہ بیوی ہے جو اونٹ پر بیٹھ کر آ رہی ہے۔ آپ نے غور کیا اس بات پر؟ یعنی آج آپ تک اور مجھ پر جو دین پہنچا ہے وہ اتنی آسانیوں سے نہیں پہنچا۔ کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں رسول کے گھرانے نے کہ وہ جو ملیکۃ العرب ہے، وہ شہزادی جس کی تجارت پورے عرب میں مشہور تھی، پوری دنیا میں مشہور تھی، اور لکھا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جناب خدیجہ کے مال کو تجارت میں استعمال کرتے تھے۔ اپنی جو تجارت کرتی تھی وہ الگ، اور دوسروں سے اپنے مال کے ذریعے جو تجارت کرواتی تھی وہ الگ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی امیر اور اتنی غنی خاتون، ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ نہ کھانے کے لیے کھانا ہو، نہ پینے کے لیے صحیح سے پانی ہو۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بی بی نے گزارے ہیں، 3 سال۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی وفات ہے، لیکن ایک احتمال شہادت کا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ شیب ابی طالب میں ایک درخت تھا، جب فاقوں کی شدت بہت بڑھ گئی نا، تو جناب خدیجہ اس درخت کی چھال کو کھاتی تھی، اور اس درخت کی چھال میں تھا زہر۔ جس نے آپ کی اور میری شہزادی کو اتنا نحیف کر دیا تھا کہ میری بیوی جب شیب ابی طالب سے باہر آئی ہیں نا، اور اپنے گھر میں آ کے سانس لی ہے بیوی نے، ابھی آپ سب نے نماز پڑھی، اس حقیر کو شرف حاصل ہوا کہ آپ کی جماعت کروائے۔ میں نے دیکھا کہ جماعت میں بزرگ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عزیزو، جانتے ہیں روایت کا جملہ ہے کہ شیب ابی طالب کے بعد خدیجہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ پاتی تھی۔ ایک دیوار کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ عزیزو، کائنات میں 2 بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے دیوار کا سہارا لے کر نماز پڑھی ہے۔ ایک ماں ہے، دوسری بیٹی ہے۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، بیبیوں، میری آقازادیاں، آپ نے جو نماز پڑھی، آپ کے سر پر چادر تھی، آپ نہ محرموں کے مجمع میں نہ تھی۔ حاذا نبی کبرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ ایک مرتبہ رسول کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ کہ خدیجہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ 3 باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ کہا خدیجہ کہو۔ کہا آقا، میرے والی، میرے سردار، سب سے پہلی گزارش تو یہ کہ خدیجہ آپ کا حق ادا نہ کر سکی۔ رسول کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ خدیجہ، اگر تم نے حق ادا نہ کیا تو پھر کس نے میرا حق ادا کیا؟
دوسری وصیت خدیجہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ دوسری وصیت ہے تو بہت اہم، لیکن میں آپ سے نہیں کہہ پاؤں گی، مجھے شرم آتی ہے۔ رسول اٹھے اور کمرے سے چلے گئے، اپنی 5 برس کی بیٹی فاطمہ کو بھیجا اور کہا کہ تمہاری ماں جو کہے مجھے عقل بتانا۔ سیدہ قریب آئی اور کہا اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو رو کر کہنے لگی فاطمہ میں نے تمہارے بابا سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن اپنے بابا سے بولو کہ اپنی ابا کا کفن مجھے دے۔ جیسے رسول تک یہ بات پہنچی نا عزیزوں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، جیسے رسول تک یہ بات پہنچی، رسول فوراً آئے اپنے حجرے میں اور ایک مرتبہ اپنی ابا اتار کے خدیجہ کے حوالے کر دی۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ رو کر کہنے لگی آقا آخری وصیت سن لیجئے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا آقا قریش کی عورتیں ہماری دشمن ہو چکی ہیں، میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھی، کوئی آ کر اس کو تماچا نہ مارے۔ اجرکم علی اللہ، وصیتیں کر دی عزیزو۔ ایک مرتبہ خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، ماں کا جنازہ سامنے تھا۔ فاطمہ کبھی ماں کے جنازے کو دیکھتی، کبھی رسول کے چہرے کو دیکھتی اور کہتی یا ابتا این امی، بابا میری ماں کہاں چلی گئی؟ میں ہاتھوں کو آخری جملہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی آپ نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا لیکن بہت بہتر حالت میں دیکھا۔ ہائے زینب کبریٰ، جب اپنی ماں کا جنازہ دیکھیں گی سیلیوں کے نشان ہوں گے، تازیانوں کے نشان ہوں گے، چہرے پر تماچوں کے نشان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔